ہمارے اقتدار ہے، سنت کے خلاف ہم چلتے ہیں. جو بندہ دوپہر کا کیلولہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو نعمتیں نصیب فرماتے ہیں. نمبر ایک، بڑھاپے تک اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا. نمبر دو، اس پر جنات جادو کے اثرات نہیں ہوں. سبحان اللہ. کیا گھروں میں تو سب کے یہ مسائل ہیں. جو عورت، جو بچی، جو بہن، جو ماں یہ کہے کہ مجھ پر اثرات ہیں جادو کے، جنات کے، اس کو دوپہر کو آدھا گھنٹہ آرام کے لیے دے دے، وہ ٹھیک ہو جائے. ہر قسم کا جادو، سحر، نظر اس بندے سے ختم ہو جاتا ہے جو دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرتا ہے، کیلولہ کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے بھی کیلولہ کر لیا کرتے تھے اور نماز کے بعد بھی آرام کر لیا کرتے تھے. خیر بات دور نکل جائے گی جس طرح میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بات دماغ کی ہو رہی تھی کہ خواص خمسہ سے آگے کی جو معراج ہے وہ انسان کا مائنڈ ہے، دماغ ہے. اب دنیا زیادہ تر جا کر گمراہ کس بنیاد پر ہوئی؟ دماغ کی بنیاد پر، کہ بھئی جو میں سوچ سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا. اس کو کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو عقل کل تصور کرتا ہے. اور پوری دنیا کا جتنا کافر ہے، جتنا پوری دنیا میں، یہ کافر کیا سمجھتا ہے کہ بس جو میرے دماغ میں آ چکا ہے یہی کل کائنات ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہاں سے انسان کی گمراہی شروع ہوتی ہے. لیکن مسلمان کا یہ مائنڈ نہیں ہے. مسلمان کا یہ مائنڈ ہے کہ جہاں جا کر خواص خمسہ کے بعد دماغ کام کرتا ہے، اور دماغ کے کام کرنے کے بعد جہاں جا کر دماغ بند ہو جاتا ہے، دماغ کی حدود ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، وہاں سے آگے بھی ایک چیز کام کرتی ہے. وہاں سے آگے جو چیز کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے، وحی کا علم ہے. وحی کا علم، وہی وہ چیز ہے جہاں جا کر ساری چیزیں انسان کی رک جاتی ہیں. وہاں سے آگے اگر کسی نے کوئی معلومات کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جاپان کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، اچھی گاڑیاں موجود ہیں. مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہاں کی جو ریشو ہے خودکشی کی، سب سے زیادہ جاپان کی ہے. کہاں کی؟ کیوں؟ وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. جب آگے جا کر ایک مقام پر بریک لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ساری چیزیں تو آ گئی لیکن سکون نہیں آیا، آگے کیا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا کچھ عرصہ پہلے جو اکابرین نے بڑا پسند کیا، کہ اسلام دنیا میں وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو موت کے بعد بھی حیات فراہم کرتا ہے. اسلام دنیا کے اندر وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو موت کے بعد حیات فراہم کرتا ہے، جبکہ کافر کے ہاں موت کے بعد حیات نہیں ہے، موت کے بعد موت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو وحی ہم تک پہنچی اس کا جو مجموعہ ہے وہ آج دو صورتوں میں موجود ہے. ایک صورت قرآن کریم کی ہے، پورا قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات کرتے ہیں نا جی. اور یہ بات بھی ہم کہہ دیں گے جناب صحابہ بڑے خوش قسمت تھے کہ حضور کی انگلیوں سے نکلا وہ انہوں نے پانی پیا، حضور کے ہاتھ سے ڈالا وہ انہوں نے کھانا کھایا، حضور کو انہوں نے دیکھا. تمام معجزات کا ذکر کرتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کرتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضور دنیا سے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے ساتھ ہی تمام معجزات حضور کے ساتھ چلے گئے. حضور کا دنیا میں اب کوئی معجزہ نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے. پوری دنیا میں اب ایک کتاب ہے قرآن کریم جو حضور کا معجزہ ہے. اس معجزے کے ساتھ ہم نے کتنا ایک انصاف کیا یہ آپ اور میں جانتے ہیں. بھائی حضور کی محبت کی بات ہے نا، تو حضور کے اس معجزے قرآن کریم کے ساتھ ہم نے کتنا ایک انصاف کیا، کتنے ایک پڑھا ہے، کتنے ایک سمجھا ہے، کتنے ایک اسے بولا ہے.
کتنے کو اسے کہا ہے، کتنے کو ہمارے اندر ہے، کتنے کو ہمارے وجود پہ ہے، اس کے احکامات ہمارے اوپر کتنے کے لاگو ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اور جب بندہ قرآن کریم سے ٹوٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے قصے کہانیوں سے جوڑتا ہے، وہ تاریخ کی طرف جاتا ہے، وہ پھر ایسے ایسے لوگوں کو پڑھتا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیسے میں یہ جملہ کہوں میں آپ کو، میں نے پچھلے دنوں ایک جملہ ٹی وی پر کہا جو بہت زیادہ چلا کہ یہ جو تاریخ لکھنے والے نا، تاریخ یہ سارے مسلمان نہیں تھے، ان میں سے کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی داریہ ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے۔ بہت کم تاریخ دان اچھے لوگ، نیک لوگ ہوئے، بہت کم۔ تاریخ لکھنے والوں میں غیر مسلم بھی ایسے ہیں جنہوں نے بڑی اچھی تاریخ لکھی ہے، بڑی خوبصورت تاریخ لکھی ہے، مگر بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے تاریخ لکھتے وقت اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو گزارش میں کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ انصاف نہ کرے تو اللہ جل شانہ اسے غیر کا محتاج کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کی سب سے بنیادی حیثیت کیا رہی جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو نبی کہا، یہ الگ عنوان ہے، اللہ نے آپ کو رسول کہا، یہ الگ عنوان ہے، آپ ساری کائنات کے آقا تھے، یہ الگ عنوان ہے، لیکن جو ایتھینٹک آپ کی پرسنالٹی تھی وہ کیا تھی؟ کس سیلیبریٹی کے طور پر آپ دنیا میں متعارف ہوئے؟ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایک استاد کے طور پر متعارف ہوئے۔ کس کے طور پر؟ جی۔ اب دماغ میں ایک بات آتی ہے، یار حضور نے تو کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو بندہ استاد تو وہ بنتا ہے نا جو کسی سے پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ حضور کی شان ہے، استاد وہ بنتا ہے جو کسی سے پڑھے، لیکن حضور نے ایک لفظ بھی کسی سے نہیں پڑھا، ایک لفظ بھی کسی سے نہیں پڑھا، مگر ساری کائنات کے استاد ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھو کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں جو دماغ سے سمجھ میں نہیں آتی، وہی سے سمجھ میں آتی۔ جو چیزیں یہاں سے سمجھ میں نہ آئیں وہ کہاں سے سمجھ آتی ہیں؟ وہاں سے۔ وہاں والی بات کو وہی کہتے ہیں۔ عروج دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نیچے سے چلتا ہے، مثال کے طور پر یہ بچہ حافظ قرآن ہے، ایک بندہ بہت بڑا عالم ہے، اب وہ ڈائریکٹ عالم بنا ہے، پہلے اس نے نورانی قاعدہ پڑھا، پہلے اس نے استاد کے پاس الف با تا ثا یہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ناظرہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے حفظ کیا ہے، حفظ کرنے کے بعد اس نے تجوید پڑھی ہے، پھر وہ ادادیہ پڑھا ہے، اولا پڑھا ہے، ثانیہ پڑھا ہے، ثالثہ پڑھا ہے، 8 سالہ کورس مکمل کیا ہے، پھر تخصص کیا ہے، پھر اس نے یونیورسٹی کا رخ کیا ہے، کالج کا رخ کیا ہے، ایم فل کیا ہے، ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ اب وہ نیچے سے اوپر گئے، کہاں سے اوپر گئے جی؟ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں 2 طرح کے مقامات عطا فرمائے، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کی ترقی اور عروج نیچے سے جاتی ہے بالترتیب، اور ایک وہ عروج ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی مرضی، اللہ کس کو نبی بنا دے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کس کو نبی بنا دے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کس کو صحابی بنا دے؟ تو جو نیچے سے اوپر جائے اس پر تو اعتراض اور تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی تربیت کرنے والے انسان ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کی بات ہو رہی ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے۔ جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے اس پر تنقید کی جا سکتی ہے ادب کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے، کیونکہ وہ ہماری طرح ہے، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے۔ میرے شاگرد پر اعتراض ہو سکتا ہے،
مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے، میرے استاد پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو ترقی وہاں سے آتی ہے اس پر تنقید. یہ جملہ ہے، یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. جو ترقی وہاں سے آتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں جناب یہ نبی کیوں بنے، تو یہ کہنا بنتا ہے یہ مالک کی مرضی، جس کو مرضی بنا دے. یہ صحابی کیوں بنے، مالک کی مرضی، جس کو مرضی بنا دے، وہ ابو بکر کو بنا دے، عمر کو بنا دے، عثمان کو بنا دے، ادھر علی کو بنا دے، ادھر معاویہ کو بنا دے، مالک کی مرضی. تو پتہ یہ چلا کہ اوپر سے ہونے والے فیصلوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی. نبی بھی کون بناتا ہے جی، اور صحابی بھی کون بناتا ہے، اللہ. اب صحابی کو صحابی بنا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو کام کیے. ایک تو یہ بتا دیا میرے نبی، یہ جو جماعت ہے نا یہ صحابہ ہے. اچھا یہ بہت سارے لوگ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا صحابہ کرام کے متعلق، یہ تو پڑھتے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کا مطلب نہیں سمجھا آج تک ہم نے. اچھا کسی سے مطلب بھی پوچھو وہ کیا کہے گا، وہ مطلب زیادہ سے زیادہ یہی سمجھا پائے گا کہ جی وہ اللہ سے راضی، اللہ. یہ پورا مطلب نہیں ہے. اب اس پر لوگوں نے موقوف کیا ہے اللہ کی رضا کو انسان کی رضا پر. مثال کے طور پر ابھی آپ مجھ سے راضی ہیں، ممکن ہے کل ناراض ہوں، ایسے ہی میں ابھی آپ سے راضی ہوں، ممکن ہے کل ناراض ہوں. تو انسان کی رضا اور اللہ کی رضا میں فرق ہے. انسان کی رضا عارضی ہے اور اللہ کی رضا عارضی نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ ہے وہ لام کی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی مطلب کیا نکلا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر دوبارہ ناراض نہیں. اللہ کی ناراضگی ہماری ناراضگی کی طرح نہیں ہے، اور اللہ کی رضا ہماری رضا کی طرح ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ دوبارہ ناراض نہیں ہوتا. اب کہیں گے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں کہوں گا جناب آپ نے مجھے دوست بنایا ہے لیکن آپ میرے اندر سے واقف نہیں تھے. آپ نے مجھے دوست بنایا ہے لیکن آپ میرے اندر سے واقف نہیں تھے، میں آپ کے اندر سے واقف نہیں تھا. مگر اللہ نے جس کو صحابی بنایا یا نبی بنایا ہے، اللہ ان کے اوپر سے بھی واقف تھے، اللہ ان کے اندر سے بھی واقف تھے. تو اللہ کے علم کو کبھی بھی اپنے علم پر مناسب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا علم بھی ویسے ہی ہے جیسا ہمارا علم ہے. تو اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو بنا کر ان کو جو سب سے بڑا اعزاز دیا صحابی بننے کے بعد، جو سب سے بڑا اعزاز، وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے شاگرد بنے. حضور کا نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ حضور استاد بنے. اور صحابہ کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ وہ حضور کے شاگرد بنے. اب یہ جو شاگرد اور استاد والی جو جماعت ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو نہ تو ایسی کوئی شاگردوں کی جماعت ہے، نہ ہی ایسا کوئی استاد ہے، نہ ہی کوئی ایسی تعلیم ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں حضور کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ استاد ہیں کتاب کے. پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، یہ آپ کے شاگرد ہیں. اب آج جس کو ہم کہتے ہیں نا ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیشن، علم، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہے، الفاظ جتنا مرضی بدل لیں. دنیا کے ہر زمانے میں تعلیم کو ڈیفائن کیا گیا کہ بھی دیکھیں یہ چیز کیا ہے. آپ 500 سال پہلے چلے جائیں، 1000 سال پہلے چلے جائیں، 1400 سال پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، مگر جس زمانے میں بھی تعلیم کو ڈیفائن کیا گیا
3 چیزوں میں اس کا نچوڑ نکالا گیا، 3 چیزوں میں. انگلش میں اسے 3 C's کہتے ہیں. پہلا سی کانفیڈنس. آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، بہت اچھے ادارے میں پڑھاتے ہیں، اچھی فیس دیتے ہیں، اچھا اس پہ خرچہ کرتے ہیں، مگر اس بچے میں کانفیڈنس نہ آئے تو سمجھو یہ تعلیم نہیں ہے. معاشرے کے اندر جینے کا سلیقہ نہ آئے، ڈھنگ نہ آئے، کانفیڈنس نہ آئے تو سمجھو یہ بچہ بیکار ہو گیا، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بچہ ختم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام کو جو سب سے پہلے پڑھایا تو دنیا حیران پریشان نہیں ہوئی، بلکہ دنیا یہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے کہ حضور نے جو تعلیم صحابہ کو دی، سب سے پہلے ہم اسے انگلش کی زبان میں کیا کہتے ہیں جی؟ کانفیڈنس. اور اسے اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اعتماد. اسے ہم ایمان کی زبان میں کیا کہیں گے؟ ایمان. ایمان کانفیڈنس کا دوسرا نام ہے. کانفیڈنس کہتے ہیں ایمان کو، اعتماد کو، یقین کرنے کو. تو جیسا یقین حضرات صحابہ کرام کے اندر کوٹ کر رسول اللہ نے بھرا، ایسا کائنات میں کسی کا بھی نہیں تھا. مثال کے طور پہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ ہمارے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس اللہ کے متعلق اعتماد کیسا ہوگا؟ صرف ایک مثال عرض کر کے بات آگے بتاتا ہوں. ایک صحابی تھے، میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا. ان کو بڑے غریب تھے، حالت جنگ میں ان کو عیسائی بادشاہ کا شاہی تاج مل گیا. شاہی تاج ملنے کے بعد جب اس صحابی نے اسے دیکھا، اس نے کہا یہ تو وقت کے بادشاہ کا شاہی تاج ہے، اور اس سے 2 4 5 6 10 موتی اتار لے تو اس کی زندگی کی ساری روٹیاں سیدھی ہو جاتی ہیں. ہیرے موتی جواہرات سے وہ شاہی تاج جڑا ہو. اس صحابی نے اسے لپیٹا. وہ صحابی خود کام کیا کرتا ہے؟ درختوں میں، جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے. لکڑیاں کاٹ کر وہ لوگوں میں، گھروں میں، شہروں میں جا کر سر پہ رکھے وہ بیچتا ہے، سیل کرتا ہے. یہ اس کا بزنس ہے، یہ اس کا کاروبار ہے. اب غریب آدمی کو کسی کی دولت پڑی ہوئی مل جائے تو وہ چھوڑتا ہے جی؟ کون چھوڑتا ہے؟ اس صحابی کو جب یہ تاج ملا تو جنگ ختم ہوئی 3 دن بعد اس نے اپنی پرانی چادر میں اس کو لپیٹا اور لپیٹ کر اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹا اور وہ حضرت عمر کے دربار میں چلا گیا. حضرت عمر سے جا کر کہنے لگے امیر المومنین یہ شاہی تاج میدان جنگ میں میرے ہاتھ لگا تھا، میں نے کہا کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، بیت المال کی امانت ہے، تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کپڑا ہٹانا چاہا چہرے سے تو حضرت عمر کو اس نے ہاتھ، مزدور آدمی تھا، غریب تھا، بڑی مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا اچھا بیٹا تو چہرہ نہیں دکھا رہا، اپنا نام تو بتا دے. تو وہ غریب کیا کہتا ہے، اس کا کیا کانفیڈنس ہے، اسے حضور نے کتنا ایک پڑھایا ہوگا، حضور کی کیا تعلیم ہوگی. وہ صحابی حضور حضرت عمر کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس کی رضا کے لیے میں نے کام کیا وہ میرا نام جانتا ہے. آپ بے شک امیر المومنین ہیں، میں آپ کی رعایا میں غریب آدمی ہوں، لیکن نہ تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ میرا چہرہ کھولیں اور نہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ میرا نام پوچھیں. اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں. تعلیم کا دوسرا سی کریٹو مائنڈ. یہ مائک ہے، میری آواز دائیں بائیں دیواروں سے چھوٹے چھوٹے وہ ڈبے لگے ہوئے ان سے باہر آ رہی ہے، مسجد کے اوپر جا رہی ہے. یہ گاڑی، یہ جہاز، یہ جتنی دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ کریٹو مائنڈ نہ ہو تو سمجھو اس کی تعلیم بیکار ہے. تعلیم کو ہم نے اتنا محدود کی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں جو بستہ، بہت بڑا بستہ اٹھا کے بچہ لاتا ہے نا، لے جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مورے کا درد ہونے لگے. بس اس بستے کے اندر ہم نے تعلیم کو بند کر کے رکھ دی ہے. ساری تعلیم اس بستے میں آ گئی.
یا تعلیم اس بستے میں ہوتی ہے یا تعلیم کے نام پہ فیس اسکول والوں کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے, ادارے کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے. بھائی تعلیم اس سے باہر کی دنیا ہے. اس ادارے میں اگر بچے کریٹو مائنڈ ہیں تو سمجھے یہ ادارہ نہیں, یہ اس ملک کا گلشن ہے. اور جس ادارے کے اندر بچے کریٹو مائنڈ نہیں ہے, خود سے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے, خود سے کچھ کرنے کا مائنڈ نہیں ہے, خود سے کچھ کر نہیں پا رہے, چل نہیں پا رہے, پھر بھی ان کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے, اینک کی ضرورت ہے, چشمے کی ضرورت ہے, لوگوں کی ضرورت ہے, تو سمجھ جائیے یہ ادارہ نہیں. بس اسے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. اور ہمارا ملک آج ایسے اداروں سے بھرا ہوا جنہوں نے صرف ہمیں الفاظ دیے, کریٹو لوگ نہیں دیے. آخر وہ بھی تو کریٹو لوگ تھے نا. دنیا میں ہر مسلم سائنسدان, ہر سائنسدان کو آپ دیکھیں وہ مسلمان تھا. آج ہم غیروں کی طرف چل پڑے, وقت کم ہے. دنیا نے, گورے نے آج جو ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کے مطابق دنیا میں تعلیم کا جو تیسرا سی ہے, تیسرا سی یعنی تیسرا لبے لباب, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کیریئر, کریکٹر, کردار. اگر ایک بندے کے پاس بہت اچھی ڈگریاں ہیں مگر کردار نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایم فل کیا ہوا ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ بڑا اچھا کردار ہوگا مگر ڈگری نہیں ہوگی, مگر بڑی بڑی ڈگریاں اٹھائے پھریں گے, کردار کچھ نہیں ہوگا. مسجد ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کیسے کیسے ڈگریوں والے کیا کرتے ہیں, کیا ہو رہا ہے. یہ سارے ڈگریوں والے ہیں, جو کچھ ہمارے ساتھ جنہوں نے جو حال کی ہے نا, یہ سارے ڈگریوں والے ہیں. جن کے پاس ڈگریاں ہیں کردار نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو تعلیم آپ کو کردار نہ دے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج تعلیم اور تربیت میں ہم فرق محسوس نہیں کر سکے. تعلیم اور چیز ہے, تعلیم اور چیز ہے. ہم جب گھر سے بچے کو بھیجتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بچہ تعلیم کے لیے جا رہا ہے. تربیت کا تعلق تعلیم سے ہے, لیکن تعلیم جدا چیز ہے, تربیت جدا چیز ہے. آج تعلیم بڑی ہے پوری دنیا میں, ہر جگہ تعلیم ہے. بڑے بڑے ادارے موجود ہیں کہ نہیں, یونیورسٹیاں ہیں کہ نہیں, کالج ہیں کہ نہیں, دینی دنیاوی ادارے ہیں کہ نہیں. بھائی اتنی تعلیم ہے, اتنی تعلیم کہ اتنی تعلیم آج سے پہلے نہیں تھی جتنی آج ہے, مگر تربیت کہاں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جتنی تعلیم آج ہے اتنی تربیت کیوں نہیں؟ پہلے زمانے میں تعلیم کم تھی, تربیت زیادہ تھی. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا حضرت کتنے سال پڑھا؟ کہا 2 سال. کتنے سال؟ 2 سال. کہا گھر سے تو آپ 20 سال غائب رہے, باقی 18 سال کہاں گزارے؟ فرمایا جو 2 سال میں نے پڑھا ہے نا اس کو 18 سال میں سیکھا ہے. 18 سال میں سیکھا ہے. پڑھنا تعلیم ہے, سیکھنا تربیت ہے. پڑھنا تعلیم ہے, سیکھنا تربیت ہے. مجھ سے عمر میں اگر بڑا آدمی سامنے سے آ گیا اور میرے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں اسے پانی پیش کروں, میں اسے کھڑے ہو کر استقبال کروں, اسے بٹھاؤں, تو آپ یہ سمجھیے کہ بس میں نے روٹیاں توڑی ہیں مدرسے کی, میں نے مدرسے کی روٹیاں حرام کی ہیں. تعلیم میرے پاس ہے, ڈگری میرے پاس ہے, میں مفتی ضرور بناؤں, انسان نہیں بنا. میں عالم ضرور بناؤں, انسان نہیں بنا. تو جب تک کوئی بندہ صحیح معنوں میں تعلیم اور تربیت کا فرق محسوس نہیں کر سکے گا اس وقت تک وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور فرق سمجھیے, تعلیم کیسے کہتے ہیں, تربیت کیسے کہتے ہیں.
تعلیم یہ ہے. اب نظر آنے سے دیکھیے یہ آنکھ ہے نا، تو آنکھ بھی تعلیم دیتی ہے، کان بھی تعلیم دیتے ہیں، زبان بھی تعلیم دیتی ہے، ہاتھ بھی تعلیم دیتے ہیں. اب یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو دیکھنے والے سارے کیا بتائیں گے جی گلاس ہے. کیا ہے؟ اب اگر ایک بندے کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ کیسے بتائے گا؟ چھو کے بتائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، کوئی برتن ہے. اور انگلی لگائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اور اگر یہ گرم ہوگا تو کیا بتائے گا؟ خواص خمسہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دماغ جہاں خواص خمسہ کام نہیں کر رہے وہاں دماغ بتا رہے کہ اس میں پانی ہے. یہ تعلیم ہے. اچھا ایک اور مطلب سے سمجھیے، بات سمجھانا مقصود ہے آپ کو. یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس کو بھی تعلیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ کبھی نہ بھولنا میرا. یہ جملہ آپ نے دل پہ رکھ کے لے جانا ہے، ساری زندگی آپ کے بچوں کے کام آئے گا. یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں، تربیت نہیں کہتے. اب آئیے تربیت کی طرف. تربیت کیسے کہتے ہیں؟ اچھی چیز کا اچھا لگنا، بری چیز کا برا لگنا، یہ تربیت ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ سب کو پتا ہے یہ پانی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ سب کو پتا ہے. یہ سب کو پتا ہے یہ زہر ہے، یہ سب کو پتا ہے یہ شراب ہے، یہ سب کو پتا ہے جوا ہے، یہ سب کو پتا ہے یہ سود ہے. مگر کتنے لوگوں کو سود برا لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو شراب بری لگتی ہے؟ اس کو تربیت کہتے ہیں. تربیت کہتے ہیں اچھی چیز کا اچھا لگنا، محسوس ہونا کہ بھائی یہ بری چیز ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب نہیں جانا. یہ وہ تربیت تھی جو آقا دو عالم نے صحابہ اکرام میں اپنا دامن نچوڑا تو صحابہ کے دل نے محفوظ کی. یہی تو وجہ تھی اللہ نے کہا میرے صحابہ میں تم سے اتنا راضی ہوا ہوں کہ 1400 سال نہیں 14 کروڑ سال کی تاریخ بھی تمہارے پیچھے بکواس کرے، میں پھر بھی تم سے راضی ہوں. کائنات کی کوئی طاقت تمہیں مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی. اس کو تربیت. ایک جملے کے اندر سمجھ جائیے کہ اچھی چیز اچھی لگے، بری لگے، یہ تربیت. اگر آپ کو اچھائی نہ لگے، برائی نہ لگے تو سمجھ جائیں بھائی ڈگری کا کوئی فائدہ. وہ ہمارے ایک وزیر ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، بلوچستان کا. وہ کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو چاہے اصلی ہو. ہمارے استاد محترم تھے مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ. بڑی پیاری بات فرمائی. کسی ادارے کی ڈگری تقسیم کے کنوکیشن میں گئے، میں بھی ساتھ تھا، تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، مجھے آج تک نہیں بھولی. اس بات کو 1997 کی بات ہے، آج تک نہیں بھولا. جملہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی یہ جو ڈگری ہے نا آپ کے پاس، کاغذ کے ٹکڑے، یہ تعلیمی اخراجات کا پروف ہے. تعلیمی اخراجات کا. تمہارے والد نے تم پہ کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی انویسٹمنٹ کی. تمہارے والد تم پہ کتنا مہینے میں، دنوں میں، روزانہ کتنا خرچ کرتے ہیں. یہ ڈگریاں ان اخراجات کا پروف ہے، ثبوت ہے. علم کیا چیز ہے؟ یہ ڈگریاں علم نہیں ہے، یہ اسناد علم نہیں ہے. فرمایا علم وہی ہے جس پر عمل ہو. علم وہی ہے جس پر. اور قیامت کا جو آخری سوال ہے وہ بھی یہی ہے. یہاں بندہ بڑا پھنستا ہے. یعنی علم وہی ہے جس پہ عمل ہو، اور قیامت کا آخری سوال بھی کیا ہے؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا علم. جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کتنا ہے. اور اس حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے؟ قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ہم یسأل عن خمس کسے کہتے ہیں؟ خمس تو 5 سوالوں کو کہتے ہیں، 5 سوال ہیں. قدم ابن آدم حتی یسأل. اس کا ترجمہ جو کیا نا مستدرک کے حاکم والوں نے، علامہ زمخشری وغیرہ نے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے قدم کو، ایک ہوتا ہے اٹھانا، ادھر دیکھیں میری طرف، اٹھا کے رکھنا نہیں، ایک ہوتا ہے سرکنا. کسی بادشاہ کے دربار میں آپ کھڑے تو کھڑے تھک گئے
تو قدم تھوڑا سا سرکا لیا تو بادشاہ کو پتہ نہیں چلتا، بڑے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. قدم ہلا لیا، سرکا لیا، چوری تو ہم ماہر ہیں نا، کرتے. لیکن اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب تک تم ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دو گے قدم سرک بھی نہیں سکو گے. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا علم، تمہارا قدم ہل بھی نہیں سکے گا، ہلانا چاہو گے بھی تو نہیں ہل سکے گا. آخری سوال یہ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا علم، جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. تو بتائیے کوئی جواب ہے جی؟ آپ کے پاس ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے. آپ کے پاس تیاری ہوگی، میرے پاس نہیں. جتنا میرے پاس علم ہے، میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں نے اتنا عمل نہیں کیا، نہ میرے پاس اتنا عمل ہے. یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دوسروں کے گربان پکڑنے کے بجائے اپنے گربان میں ہاتھ ڈالیں. جس دن اپنے گربان میں ہاتھ آ گیا نا، ہم سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جذبہ تھا. گزشتہ 1.5-2 سال سے آپ بھی، جب سے میں اس مسجد میں آیا ہوں، آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی، بلکہ کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم یہاں ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں. سنیے آپ نے جی، کئی مرتبہ سنی ہے. اچھا، کئی لوگ پھر تھوڑا سا سن کر وہ پریشان بھی ہو گئے کہ یار پتہ نہیں شروع ہی نہیں کر رہے، کب کریں گے کب نہیں کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں افراد جو تھے نا، افراد، لوگوں کی کمی نہیں ہے، افراد کی بڑی کمی ہے. آج ہمارے ہاں کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، اس پورے ادارے کے اندر 1 یا 2-3 استاد کام کے نہیں ملتے. اس پر میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا. تو ایک تو ہم نے وہ سارا جو ڈیزائن تھا، ایک نقشہ تھا، مائنڈ تھا. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں بڑی چلاکی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ علم کو، دینی علم کو، دنیاوی علم کو جدا کیا گیا. دنیاوی علم اتنا جدا ہوا کہ اب جو دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اس سے اگر پوچھ لیں کہ یار نماز جنازہ کی دعا کیا ہے، فرائض واجبات کیا ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، فرائض کیا ہیں، تو اسے پتہ جی نہیں پتہ. بڑے بڑے لوگ آپ دیکھ لیں، یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کی فیسز جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپے ہیں، 22 لاکھ روپے ہیں، ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی. وہ قومی اسمبلی میں آپ نے بھی سن لی، ہم نے بھی سن لی، سینٹ میں ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف ہمارا وہ بڑی چلاکی کے ساتھ لاڈ نکالے کے نظام نے ہمیں اتنا دور کیا اس دنیاوی علوم سے، تعلیم سے. ہم اتنا دور ہوئے کہ دنیا کے اندر صرف نو کے عقدے کھولنے والے وہ شیوخ، علوم کے اسرار و رموز کے سب کچھ جاننے والے، پڑھانے والے بڑے بڑے شیوخ، اگر وہ کسی دنیاوی سسٹم میں چلے جائیں تو دروازے کے اوپر پش یا پل لکھا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو باقاعدہ طور پر ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت ہم دینی طبقے کو جدا کر دیا گیا اور دنیاوی طبقے کو الگ کر دیا گیا. یعنی علوم کے ہم نے 2 حصے بنا دیے، یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے. اور یہ جو ایک بنیاد ہے نا، دین دنیا، یہ جملہ ہی غلط ہے. آپ ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، ہر دعا میں پڑھتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا، آگے کیا وفل. یہ دنیا کے اندر دین کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کبھی پڑھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ. مسلمان کی صرف 2 ہی چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت. یہ دین دنیا جدا چیز نہیں ہے. جو مسلمان کی دنیا ہے وہ دین ہے. یہ نہیں کہ نماز دین ہے تو بازار دین نہیں ہے. یہ ہم نے خود فرق ڈالا ہوا ہے. تو ان افتراق سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کافی عرصے سے سنا ہوگا، ہم نے یہاں اسی جگہ پر، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں نصیب فرمائے، بڑے اخلاص کے ساتھ ہمارے بھائی فرید اللہ خان صاحب نے اس مسجد کو بنایا، اس کی بناؤ سنگار سے اور اس کی وضاقتہ سے، اور اس پر ابھی تک جتنا مطلب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اس سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے گھر سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کا یوٹیلائز ایسے انداز میں کیا جائے کہ کم از کم ہمارے شہر میں پہلے ایسا کوئی نمونہ موجود
نہ ہو. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے، 2 منٹ میں اس کا خلاصہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس معاملے کے اندر اکیلا نہیں ہوں. میرے اکابرین، بزرگ، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں علماء کرام کی دعائیں الحمدللہ میرے ساتھ ہیں. اب تو میری وجہ سے اس مسجد کا تعارف بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں ہو چکا ہے. تو ہم نے جو چیز ڈیزائن کی ہے علماء سے، بزرگوں سے، بڑوں سے مشاورت کر کے، اگرچہ ہم اس کو بہت چھوٹے لیول سے لے کر اوپر جا رہے ہیں، بہت مختصر لیول سے، انتہائی کم بچوں سے لے کر ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بڑی بات تکبر اور غرور کی علامت ہے. وہ منہ سے نکلتی ہے، ماتھے کے ساتھ چپک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے. میری زندگی تو زیادہ گزر گئی، بہت تھوڑی باقی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، سال ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے. لیکن انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جو چیز ہم نے یہاں ڈیزائن کر دی ہے، اس ڈیزائن کے مطابق ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارے پاس آنے والا آج کا بچہ وہ وقت کا بہترین حافظ بھی ہوگا، وہ وقت کا بہترین عالم بھی ہوگا، وہ وقت کا بہترین قاری بھی ہوگا. وہ پیچھے بھی کھڑا ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے. وہ قرآن کے سارے کلیوں زاغیوں سے بھی واقف ہوگا، اور وہ پاکستان کے کسی نہ کسی بڑے ادارے کے اندر یا تو وہ ڈی پی او ہوگا، یا وہ جج ہوگا، یا وہ وکیل ہوگا. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم ایسا ادارہ بنا لیتے ہیں، اور ایسے ادارے کراچی میں بن چکے ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، ہمارا سیالکوٹ ایسے ادارے سے محروم تھا. اگر ہم پاکستان کو 100 ایماندار، زیادہ لوگ نہیں، 100 ایماندار ڈی پی او دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 4 آئی جی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی پاکستان کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو ہم 100 ججز دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے انقلاب نہیں آ جائے؟ آج یہی وجہ ہے کہ 10 مولوی بھی اٹھ کر چلے جائیں، کسی ایس ایچ او صاحب کے سامنے بیٹھ کر بات کریں، اسے قرآن سمجھائیں، حدیث میں، وہ کیوں سمجھے؟ کیوں؟ کہ بنیادی طور پر ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں، وہ ہمارے پاس پڑھا نہیں ہے. تو 75 سالوں بعد بھی جا کر ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ خان صاحب نے سامنے ایپل گروپ اسکول شروع کیا ہے، یہ 75 سال بعد بھی جا کر کہاں پہنچے؟ نہیں جی، بڑوں پہ محنت جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن وہ ہوتی نظر آتی نہیں. وہ ہم نے سیاست میں بھی دیکھ لیا، ووٹ میں بھی دیکھ لیا، نوٹ میں بھی دیکھ لیا. کس نتیجے پہ آئیں؟ اپنی زندگیاں لگا دیں، لیکن چھوٹی نرسری پر اتنی ایسی محنت کریں، وہ ایسے کردار والے لوگ ہوں، کریٹو مائنڈ ہوں، ایسا ان کا ایمان، اعتماد، کانفیڈنس لیول ہو کہ وہ معاشرے میں آ کر اپنا کردار ادا کریں. تو اگر خان صاحب بھی اسی نتیجے پہ آئے تو ہم بھی اسی نتیجے پر آئیں. الحمدللہ ہم نے اسی جگہ پر تعلیم کے اعتبار میں 2 شعبوں کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. 20 شوال کو یہاں ہماری کلاسز کا افتتاح ہو جائے گا. ہمارے پاس الحمدللہ استاد آس اکیڈمی کے تربیت یافتہ، جامعۃ الرشید کے تربیت یافتہ ماہر استاد الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. ابھی چونکہ ساری چیزوں کی وقت کے ساتھ ساتھ کمی ہوتی ہے، وسائل کے معاملات ہیں، اور ہم 20 شوال کو اپنی کلاسز کا افتتاح کر رہے ہیں. ہم آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے آپ کے بچے مانگ رہے ہیں، اور یہ بچے آپ کے، میرے پاس آپ کے بچے آپ کی امانت ہوں گے. ہم نے یہاں 2 شعبے شروع کیے ہیں. ایک شعبہ حفظ ہے. ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع نہیں کیا جی کوئی فیس نہ دینے والا بچہ نہیں آئے گا تو ہم اسے نہیں پڑھائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم ایک فاؤنڈیشن قائم کر رہے ہیں، وہ فاؤنڈیشن اس بچے کی فیس ادا کرے گی. اگر واقعتاً وہ بچہ مستحق ہوا، غریب ہوا، اس کے والدین نہیں دے سکے، تو اس بچے کی فیس فاؤنڈیشن ادا کرے گی. ویسے 3 کیٹیگری ہم نے رکھی ہے، اس پر آپ حیران ہوں گے. اگر کوئی بچہ 1400 سال بعد بھی رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، سید ہے، تو اس کو یہ ادارہ تعلیم فری دے گا، انشاءاللہ فری دے گی. نمبر 2، کسی عالم کا بچہ ہے، والد عالم ہے، غریب ہے، فیس نہیں دے سکتا، اس کی تعلیم بھی اس ادارے کے اندر انشاءاللہ فری ہوگی. نمبر 3، کوئی بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے سر پہ، باپ کا سایہ نہیں ہے، اس بچے کو بھی ہماری فاؤنڈیشن ادا کرے گی، اس بچے کی تعلیم بھی ہمارے پاس فری ہوگی. اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بچے 5 سالہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے پاس پڑھ کر میٹرک کی طرف بڑھیں گے، ہم حافظ قرآن بچہ لے رہے ہیں. جن کے بچے حافظ ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں. تو یہ بچہ جب میٹرک کی طرف جائے گا تو میٹرک کا امتحان دینے سے پہلے اس بچے کے ہم عربی اور انگلش کے اندر خود اس کا ایگزام لے لیں گے.
جب اس کا ایگزام ہم عربی میں لیں گے، یہ عربی میں پیپر ادا کرے گا، پیپر دے گا، انگلش میں پیپر دے گا، تو پھر جب یہ گورنمنٹ کے پاس جا کے امتحان دے گا تو اس کو نمبروں کی کمی ہوگی بھائی؟ کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح ہم نے جو دوسرا شعبہ یہاں شروع کیا ہے چھوٹے بچوں کا، وہ حفظ ایجوکیٹر سسٹم ہے. یعنی ہم 4 سال، 4.5 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال کا بچہ لے رہے ہیں، اسے ہم حفظ کروائیں گے. 2 سے 2.5 سال ہماری لمٹ ٹائم ہے. 2 سے 2.5 سال میں الحمدللہ جو ہمارے پاس استاد آئے، عملہ ہے، وہ اتنا بہترین عملہ ہے. ایسے زبردست استاد اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے بڑی میں نے تلاش کی تگدو کے بعد، ایسے استاد اللہ نے دیے ہیں کہ جن کے پاس نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے عربی بولتے ہیں. نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے عربی بولتے ہیں. یہ تیسرا شعبہ ہے ہمارا، یہ دوسرا شعبہ ہے. یہ 2 شعبے. اب ہمیں آپ نے دینے بچے، کیا یہ جو بچے آپ ضائع کر رہے ہیں نا دائیں، اگر ان کے اسکولوں سے آپ اٹھا کر بھی ہمیں دیں گے تو وہ ہمارے پاس امانت ہے. ان کی تعلیم کا، ان کے معیار کا، جو معیار ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس پر میں نے گفتگو کی ہے، اس کا میں بھائی فرید خان صاحب، ہماری انتظامیہ، ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ، ہماری مینجمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ. اور جو بچہ ہمارے پاس سے نکل کر آپ کے پاس واپس گھر جائے گا، اس کے کردار سے، اخلاق سے، عادات سے آپ محسوس کریں گے کہ بچہ کسی کے پاس رہتا ہے اور کچھ پڑھ کر آیا ہے. تیسرا شعبہ ہم نے یہاں یہ شروع کیا ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کچھ بڑے حضرات ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. مغرب سے عشاء کے درمیان جتنے بڑے حضرات ہیں، یعنی جس طرح یہ بٹ صاحب ہیں، کندلی سے آتے ہیں، بقیہ حضرات ہیں، قرب و جوار میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے پونا گھنٹہ رکھا ہے. آدھا ٹائم ان کو شریعت کے مسائل سکھائیں گے، آدھا گھنٹہ شریعت کے مسائل، نماز کے مسائل، ضروری مسائل. اس کے لیے ہم 40 دن کا کورس مرتب کر رہے ہیں. 40 دن بعد پھر نیا کورس شروع ہو جائے گا، پھر نیا کورس شروع ہو جائے گا. اور آدھا گھنٹہ ہم ان کے قرآن پاک میں محنت کریں گے. اس میں قرآن پاک، اس کا تلفظ اور اس کا ترجمہ ہوگا. تو کیسا لگا جی آپ کو ہمارا پروگرام؟ دعا کریں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں. ہمارے فارم وغیرہ بھی آ چکے ہیں جن حضرات نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. ابھی کل پرسوں ملک صاحب بات کر رہے تھے، کہتے ہیں جی ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نظر آئے تو دیں. یہ بھی بات ہوتی ہے، لوگ ڈسپلے دیکھتے ہیں نا، تو ابھی ڈسپلے تبھی آئے گا جب آپ ہمارے پاس بچے بھیجیں گے. بچے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈسپلے صرف 3 مہینے کے اندر ڈسپلے نظر آنا شروع ہو جائے گا. 3 مہینے میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا کر عربی میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہمیں انتظار ہوگا آپ کے بچوں کا. 5 منٹ میں نے اوپر لے لیے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. 20 شوال کو ہماری کلاسز کا افتتاح ہوگا. اپنے بچوں کو خوش دلی کے ساتھ بھیجیں. باقی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہمارے جب آپ بچے کو داخل کروانے کے لیے آئیں گے تو ہمارے ساتھی آپ کو بتا دیں گے. جزاک اللہ خیر. سنتیں پڑھ لیں.